قاضی صاحب کرکٹ کھیلا آپ نے؟ کھیلا ہے بچپن میں. بیٹنگ کی تھی؟ بیٹنگ بھی کی, باؤلنگ بھی بچپن میں. اچھا چلیں, اسکول لائف میں. امیجن کریں بچپن ہے, جی کھیل رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک اننگز کی ہے, 50 60 70 100 140 150 ٹھیک ٹھاک آپ کی اننگ ہے, آؤٹ ہو گئے. جی بینچ پہ جا کے بیٹھ گئے. دوسرا بندہ آتا ہے, جی منور حسن. جی اچھا, نہ وہ آؤٹ نہیں ہو رہا, ہاں جی, مگر نہ وہ میچ جیت رہا ہے, نہ وہ چوکا مار رہا ہے, نہ وہ چھکا مار رہا ہے, جی نہ وہ سٹائل سے ڈیفینسو طریقے سے کھڑا ہوا ہے جیسے وہ شعیب محمد ہوتا تھا کہ مزہ آتا تھا اسے, کچھ نہیں کرتا تھا پھر بھی مزہ آتا تھا کہ یار ڈیفینس کیسے, کچھ نہیں کر رہا, جی کچھ نہیں کر رہا. اور تنقید یہ ہے آپ کی سکسیس کے بارے میں کہ جیسے آپ کا بہت انگیجنگ قسم کا سٹائل تھا, قاضی بولتا تھا, ملک سنتا تھا, ٹاک شوز, خطاب, خطبے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. منور حسن صاحب ایکریمونیس ہیں, میڈیا فرینڈلی نہیں ہیں, اچھا رول انہوں نے ادا نہیں کیا ایز اے برج میکر, اتحادی مشکل سے بنائے ہیں. ابھی حافظ حسین احمد صاحب کی بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ منور حسن صاحب ایم ایم اے اور ایم ایم اے کی ریالٹی کے بیچ میں جو مین بیریئر ہے وہ خود منور حسن صاحب ہیں. یہ آپ کی خود اتحادی کہتے ہیں. میڈیا والے ہماری انڈسٹری میں لوگ کہتے ہیں یار منور حسن فون نہیں اٹھاتا, منور حسن انٹرویو نہیں دیتا, منور حسن کو خالی اگر دیکھنا ہو تو کہیں وہ جو ڈی پی سی کے جو جھنڈے جلتے ہیں ادھر دیکھو. منور حسن سٹیٹمنٹ نہیں دیتا, منور حسن میٹنگ نہیں کرتا, منور حسن ایم کیو ایم کراچی یہ وہ کہیں نہیں. منور حسن نے آج تک جا کے جو ہو رہا ہے ملک میں, ہمارے وزیرستان وغیرہ میں جو ہو رہا ہے, نو کلیئر سٹینڈ آن اینی تھنگ. کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کی اننگ کے بعد ایک ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو گیا پچ پہ مگر کچھ ہو نہیں رہا موومنٹ, اور پچ ٹھیک ٹھاک ہے, اچھی باؤنسی وکٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے جی میں ایک تو یہ عرض کروں گا کہ جو ایم ایم اے کی ریوائول ہے اس میں منور حسن صاحب ریکارڈ نہیں ہے. ہماری طرف سے 2-3 دفعہ وفود گئے ہیں. میں نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ تم بھی ایک دفعہ چلے جاؤ, منور حسن صاحب سے بات کرو, انہوں نے جو میسج بھیجا ہے اس کا کوئی جواب دو. نہیں جاتے جی, ابھی گئے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہا کہ نہیں جاتا, انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا, تم نے کہا ہے میں جاؤں گا. میں ان کے بال ان کے کورٹ میں ہے, اور وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں. تو ایگوز کا آن بان شان کا گیم ہو رہا ہے, ایگو کا نہیں ہے. یعنی میں نے ان سے کہا ہے جی آپ چلے جائیں, یعنی منور حسن صاحب ذمہ دار نہیں ہے اس کے. اچھا چلیں, وہ تو آپ نے کلیریفائی کیا, تو اس کا مطلب ہے حافظ حسین احمد صاحب غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے وہ صحیح نہیں کیا. اچھا چلیں. اچھا دوسری بات یہ ہے جی, کرکٹ والی مجھے اب کہانی سنائیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ جماعت اسلامی نے الیکٹڈ ان کا امیر ہے, کوئی میرا نامینیٹڈ امیر نہیں ہے. سوال یہ نہیں تھا, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں نے آپ سے جماعت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. جماعت پہ میں ابھی آؤں گا, جماعت کی پالیٹکس پہ. میں نے خالی یہ ذاتی طور پہ آپ سے پوچھا ہے کہ ذاتی طور پہ آپ کے کیا. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر جماعت پر یہ اعتماد کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے جمہوری طریقے سے سیکرٹ بیلٹ سے جو امیر چنا ہے اس امیر میں کوالٹیز ہوں گے, وہ اس امیر میں بہت سی ایسی کوالٹیز ہوں گی جو آپ کی نظر میں نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پسند کیا ہے دوسروں کے مقابلے میں. اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں, اس جماعت کے ساتھ ہوں. قاضی صاحب جب آپ نے بوائیکاٹ کیا پچھلے الیکشنز کا اور جماعت باہر بیٹھی, جی تب سے لے کے اب تک منور حسن نے ٹینجبل گینز کیا کیے ہیں, کیا دکھایا ہے اپنی جماعت کو, کیا لے کے دیا ہے, کیا اتحاد بنایا ہے, کیا پالیسی بنائی ہے؟ پالیسی کی مجھ سے بات کر لیں, ڈرونز کے بارے میں. منور حسن صاحب پبلک میں آئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسے اجتماعات کیے ہیں. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ آپ کی نہیں قاضی صاحب, میں ان جلسوں میں خود میں نے کوریج کی ہے, میں گیا ہوا ہوں. سوال یہ ہے, مجھے چلے ایک اور سوال, ایک اور نظریے سے پوچھتا ہوں. قاضی صاحب آپ نوشہرے کے ہیں, ساتھ ہی یہ جلوزئی کیمپ لگتا ہے, ساتھ ہی ذرا سا آگے جاؤ یہ ایجنسیاں شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. صاحب میں ریسنٹلی ادھر گیا, جلوزئی اور جلوزئی کے علاقے میں 6 لاکھ پاکستانی آئی ڈی پیز ہیں, جی انٹرنلی ڈسپلیس. ٹھیک ہے, وہ 2 چیزوں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں. ایک تو جو ڈرون اٹیکس ہیں obviously ان سے ہوئے, اور ایک آپریشن کی وجہ سے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب چکر یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں,
کہ جلسے کرنا، چیخم دھاڑ کرنا یہ جمہوری حق ہے، جی ٹھیک ہے، پروٹیسٹ کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے. منور حسن جیسا انسان جیسے پتہ ہے کہ یہ ساتھ جلوزائی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساتھ فاٹا ہے، وہ ادھر میں جا کے مذاکرات کروں، ادھر چیزیں جلانے کی بجائے، چیخنے کی بجائے، why doesn't he and why doesn't the جماعت ٹیک انگیجمنٹ سیریسلی؟ پالیسی کی، میں ویسے خالی جی آپ سمپل پالیسی کی بات بالکل اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسے بالکل آپ کسی خلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگنورنٹ. میں خود اور منور حسن صاحب خود ہم واحد جماعت ہیں جنہوں نے قبائلی علاقوں میں ان حالات میں جا کے جلسے کیے ہیں، کوئی دوسری جماعت نہیں گئی. سیاسی جماعتوں کے جلسوں پر کی بات نہیں کر رہا، نہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. صاحب انگیج کریں، اگر اتنا ریپرزینٹ کرتے ہیں کس کو انگیج کریں؟ جن لوگوں کو کرنا چاہیے. نہیں، وہ کون سے لوگ؟ اور حکومت یہی فیلئر ہے کہ نہ اسلام آباد میں جو حکومت دیکھیں جی، یہ اسلام آباد میں جو حکومت نہ بیٹھی ہے، کابل میں جو حکومت بیٹھی ہے، نہ امریکہ میں جو حکومت بیٹھی ہے، کسی کو جماعت اسلامی نے اتنی اسٹرانگ پارٹی، اتنی پرانی جماعت، اس پوری ریجن کی اتنی رسپیکٹ تھی اس پارٹی کی، اتنی بڑی بغیر جماعت اسلامی کے کس نے افغانستان کے اوپر ایک سیمینار کیا ہے جس میں ہم نے افغانستان سے بھی لوگوں کو بلایا اور جس میں ہم نے پاکستان کے لوگوں کو بھی اور جو لوگ افغانستان کے مسئلے کو جانتے ہیں ان کو بلایا. اور پشاور میں ہم نے افغانستان پر اور افغان کے مسئلے پر اور پوسٹ ایویکویشن سینیریو پر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جس میں ہم نے ANP والوں کو ہی بلایا. منور حسن کو پھر بھی آؤٹ آف دا لوپ، آؤٹ آف پاور لیڈر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ویسے جی آپ کیوں منور حسن صاحب کے پیچھے پڑے؟ میں ان کے پیچھے نہیں پڑا، میں ان کے پیچھے نہیں پڑا. میں آپ کی پرفارمنس کے بعد دیکھیں جی سارا انٹرویو آپ کا زور اس پر ہے کہ آپ ان کو، میں آپ کو کس وہ ہمارے امیر ہیں. چلیں منور حسن صاحب کو چھوڑیں. ایک اور ہمارے بڑے صاحب ہیں سمیع الحق صاحب، ان کے پاس ہم گئے 3-4 ہفتے پہلے. انہوں نے 2-3 دن پہلے وہ کی تھی ریلی، وہ اپنا پشاور رنگ روڈ پہ. انہوں نے کہا امریکہ یہ، امریکہ کا پیسہ یہ، امریکہ کا یہ، امریکہ کا وہ، ٹھیک ہے، امریکہ فارغ کرو، امریکہ گھر جاؤ. یہی انٹرویو تھا، ایسا ہی انٹرویو تھا. میں کہا سر جی آپ نے جو 2-3 دن پہلے ریلی کی ہے کیسی کی؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ سے بہت اچھی کی. میں کہا سر جی کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. میں کہا سر جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو روڈ ہے جدھر آپ کھڑے ہوئے تھے، وہ جو پشاور کی رنگ روڈ ہے، وہ امریکہ نے خود $25 ملین لے کے دیے جدھر آپ کھڑے ہوئے تھے. جس روڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں 2 دن پہلے اور ماشاءاللہ سے کہہ کے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، وہی روڈ امریکہ نے بنوائی ہے. آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں، کس منہ سے کہہ سکتے ہیں میں بات کرتا ہوں آپ سے، میں نے خالی میں بات کرتا ہوں، یہ غریب سیاسی سوال یہ غریب ملک نہیں ہے. اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس تھر کے کول ڈپازٹس ہیں، اس کے پاس ریکوڈک کے تانبے اور سونے کے ہیں، اس کے پاس تنومند محنتی جوان ہیں، اس کی 50% آبادی جوانوں پر مشتمل ہے. یہ ذہین ہیں، یہ بیرون ملک جا کے انگریزوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور خلیج کو آباد کر دیتے ہیں. یہ جو ہماری قوم ہے یہ باغ و بہار ملک ہے، یہاں کی دولت اٹھا کر اور لوٹ کر باہر جمع کر دیتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ حائل ہیں، انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے. ان کی نالائقی کی وجہ سے وہ آ کے یہاں پر رنگ روڈ بناتے ہیں. ہمارے پاس خود ہم محتاج نہیں، ملک نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے قاضی صاحب. میں نے بریک لینی ہے مگر عجیب سی سچویشن ہے، آئرونک ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے. عجیب سی بات ہے کہ ہمارے علماء اسی روڈ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں جو روڈ بائی دی وے MMA کے زمانے سے بن رہی ہے، انہی کی حکومت جس کے زمانے میں بنی ہے. میں نے بریک پرویز مشرف کی حکومت تھی، مگر MMA کی بھی حکومت MMA کی نہیں تھی، پرویز مشرف کی تھی. NWFP میں نہیں تھی. وہ حکومت کیا حکومت تھی جس کے اوپر مارشل اللہ بیٹھا ہو. اچھا چلیں، میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. MMA کو چھوڑیں، آگے دیکھتے ہیں. قاضی صاحب is about to get back into mainstream politics. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. Stay with us.